ڈرامہ سیریل حد کی آنے والی ایپیسوڈ میں جیسا کہ زینیا اپنی ماں کے سامنے شرط رکھ چکی ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کے لیے زیادہ اہم کون ہے، زرار یا پھر میں؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس گھر میں دوبارہ آؤں تو پھر آپ کو زرار کو مہک سمیت اس گھر سے نکالنا ہوگا۔ اب سیرت زینیا کی بات سن کے پریشان ہو جاتی ہے، بڑی مشکل سے تو اس کا بیٹا گھر واپس آیا ہے اور غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں۔ سیرت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ زرار یا زینیا میں سے کوئی بھی اس سے دور ہو، اس لیے وہ زینیا سے کہتی ہے کہ زرار نے تمہارے ساتھ جو کچھ بدتمیزی کی وہ اس مہک کے لیے کی نا۔ اس نے یہی شرط رکھی تھی نا کہ جب تک مہک اس گھر میں ہے تم اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ اگر میں کچھ ایسا کروں کہ مہک خود ہی زرار کو چھوڑ کے چلی جائے تب تو تم اپنی تمام شکایتیں ختم کر دو گی نا۔ زینیا حیران ہوتی ہے کہ بھلا ایسا کیسے پاسبل ہے؟ زرار نے جب ہم سب کی مرضی کے خلاف جا کے مہک کو حاصل کیا ہے تو بھلا مہک زرار کو چھوڑ کے کیسے جائے گی؟ لیکن سیرت کا پلان ناظرین یہ ہے کہ اب وہ مہک کے سامنے خود کو اس کے ساتھ بہت ہی مخلص شو کرائے گی۔ تبھی تو مہک جب سیرت کو آنٹی کہتی ہے تو سیرت کہتی ہے کہ آج کے بعد تم مجھے امی کہا کرو گی۔ اب آہستہ آہستہ سیرت کی باتیں سن کے مہک کو بھی یہی لگے گا کہ سیرت تو انتہائی نفیس خاتون ہے۔ اگر اس کے لہجے میں کوئی کڑواہٹ تھی تو اس کے پیچھے اصل وجہ فریال اور اس کی ماں سمین ہے۔ سیرت مہک کے دماغ میں یہ زہر گھول دیتی ہے کہ دیکھ لو تمہارے سامنے ہے، زرار کو اس فریال کی کتنی فکر ہے۔ اب ذرا سوچو کہ تم لوگوں کی نئی شادی ہوئی ہے، تم لوگوں نے ہنی مون پلان کیا ہے، لیکن زرار تمہیں ہنی مون پر لے جانے کی بجائے سیدھا پہنچ گیا ہاسپٹل فریال کی خیریت معلوم کرنے، اور فریال کو کچھ ایسا خاص ہوا بھی نہیں تھا۔ اور دیکھ لو کہ میری بیٹی زینیا بھی پچھلے دنوں میں ہسپتال تھی لیکن زرار اپنی بہن کی خیریت معلوم کرنے نہیں گیا۔ یہاں پر مہک کے دل میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ واقعی ہی زرار جس طرح سے فریال اور سمین کو اہمیت دیتا ہے یقیناً اس کے پیچھے کچھ اور ہی راز ہے۔ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے، مہک کو سوچنا چاہیے کہ جب پہلی بار سیرت اور زینیا مہک کے گھر اس کا رشتہ لینے آئے تھے اور جس طرح اسے لالچی اور غریب ہونے کے طعنے دیے تھے اور پھر اپنے بیٹے زرار کے سامنے یہ شو کرایا تھا کہ پتہ نہیں کس وجہ سے مہک اچانک ہی منظر سے غائب ہو گئی اور شادی سے بھی انکار کر دیا، مہک کو تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ سیرت کتنی چال باز عورت ہے، لیکن مہک لگتا ہے بہت ہی معصوم ہے جو سیرت کی ان باتوں کے گہراؤ میں آتی چلی جا رہی ہے۔ اور فریال اور سمین مشکل میں مہک اور زرار کے کام آئے، وہی تو مہک کے گھر زرار کا رشتہ لے کے گئے تھے، اس کے باوجود بھی مہک ان کے خلوص پر شک کر رہی ہے۔ خیر اس سے فریال اور سمین کا تو کیا ہی نقصان ہوگا، ان کا تو جو نقصان ہونا تھا سو ہو چکا، نقصان تو مہک خود اپنا کر رہی ہے، کیونکہ سیرت کی یہی چالیں تو مہک کو زرار سے بدظن کریں گی اور ایک دن مہک زرار کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گی۔ دوسری طرف فریال جب ہاسپٹل سے واپس آتی ہے تو سمین فریال سے کہتی ہے بیٹا تم تو ہر کام دیکھ بھال کے کرتی ہو، روڈ بھی دیکھ بھال کے کراس کرتی ہو، لیکن ایسا کیا ہوا کہ تمہارا یوں اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ تو فریال اپنی ماں کو بتا دیتی ہے کہ دراصل زینیا کی اس دن مجھے اچانک کال آ گئی تھی اور وہ ایسی باتیں کر رہی تھی جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئیں، وہ مجھے اپنے شوہر کا آفس چھوڑنے کا کہہ رہی ہے اور اپنے سسرال والوں سے بھی دور رہنے کا کہہ رہی ہے۔ اگر میں یہ جاب چھوڑ دیتی ہوں تو ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ اور پھر جہاں تک بات ہے شہرام کے گھر والوں کی، وہ میرے ساتھ اتنے اچھے ہیں تو بھلا میں ان سے دور کیسے ہو سکتی ہوں؟ تو یہاں پر لگتا یہی ہے کہ سمین فریال سے کہے گی کہ صرف ایک ہی حل ہے ان سب باتوں کا، اور وہ یہ کہ جو رشتہ تمہارے لیے آیا ہے تم اس کے لیے ہاں کہہ دو اور جلد سے جلد شادی کر کے اس گھر سے رخصت ہو جاؤ، کیونکہ ایک تو جو رشتہ آیا ہے اس لڑکے کی اپنی فیکٹری ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی میری بیوی بنے تاکہ میرے ساتھ کام میں مدد کروا سکے، یوں فریال کی جاب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور زینیا کے سسرال والوں سے یعنی شہرام کے گھر والوں سے بھی خود بخود دور ہو جائے گی۔ اب فریال بھی اپنی ماں کی بات پر غور و فکر کرے گی بلکہ شادی کے لیے بھی راضی ہو جائے گی، جبکہ دوسری طرف زینیا آؤٹ آف کنٹری جانے سے پہلے زارا کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب میں تمہارے ذمے جو کام لگا رہی ہوں جلد سے جلد کرنا ہوگا
اور اس کے لیے میں تمہیں بہت بڑی رقم دینے کو تیار ہوں۔ کام یہ ہے کہ شانزے کو ایز سون ایز پاسبل شہرام کے آفس سے نکلوانا ہوگا۔ زارا کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ بھلا میں شانزے کو اس آفس سے کیسے نکلوا سکتی ہوں جبکہ وہ شہرام سر کی بہن ہے، لیکن زینیا کہتی ہے یہ تمہارا درد سر ہے، میں اس بارے میں نہیں جانتی، بس مجھے جلد یہ گڈ نیوز سناؤ۔ تو ناظرین، لگتا یہی ہے کہ زارا اب شہرام کے سامنے شانزے کو ایک دفعہ پھر پاگل ثابت کرنے کی کوشش کرے گی۔ ہو سکتا ہے جو پروجیکٹ شہرام نے شانزے کے حوالے کیا ہے انہی فائلز میں کوئی ہیر پھیر کر کے شہرام کے سامنے رکھے کہ سر، آپ کی بہن نے تو اس پروجیکٹ کا ستیہ ناش کر دیا، اگر یہ پروجیکٹ یوں ہی آگے پروسیڈ ہو جاتا تو ہمیں کتنا بڑا فائنینشیل لاس ہو سکتا تھا۔ لیکن ناظرین، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسے موقع پہ ایک دفعہ پھر فریال شانزے کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے آئے گی اور زارا کو شہرام کے سامنے ایکسپوز کرے گی کہ ان فائلز میں ہیر پھیر شانزے نے نہیں بلکہ زارا نے خود کیا ہے۔ ہو سکتا ہے فریال کے پاس اس بار کوئی ثبوت بھی ہوں، کیونکہ زارا نے جب فریال کی فائلز میں ہیر پھیر کیا تھا تبھی سے فریال زارا کی طرف سے بہت محتاط ہو چکی تھی، اور جب شہرام کو پتہ چلے گا کہ یہ سارا کھیل دراصل زارا نے کھیلا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے فردر انویسٹیگیشن بھی کرے گا اور اسے پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی بھی دے گا۔ یہاں پر زارا فائنلی شہرام سے معافی مانگے گی اور اسے سب بتا دے گی کہ سر، یہ سب میں دراصل آپ کی وائف زینیا کے کہنے پہ کر رہی تھی۔ اور شہرام جو ابھی تک تو چپ ہے، اگرچہ اسے یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ زینیا نے اچانک آؤٹ آف کنٹری جانے کا پلان بھی کر لیا اور میرے سامنے یوں شو کرا رہی ہے جیسے اسے بھی آن دا 11th آور پتہ چلا۔ شہرام اب اتنا بچہ بھی نہیں ہے، وہ بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اور اسے اچھے سے پتا ہے کہ اس طرح کے پلانز اچانک نہیں بنتے بلکہ بہت پہلے سے ان پر کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ زینیا کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اسے ریئلائز نہیں کرواتا، چپ ہو جاتا ہے، لیکن زینیا سے کہتا ہے کہ یہ تمہارا لاسٹ آؤٹ آف کنٹری کا وزٹ ہونا چاہیے، اس کے بعد میں یہی چاہوں گا کہ تم اپنی مکمل توجہ گھر پہ اور مجھے دو۔ تو شہرام جو ابھی تک زینیا کی یہی بات ٹھیک سے ہضم نہیں کر پایا، اب جب زارا کے تھرو زینیا کی ان چالاکیوں کا پتہ چلے گا تو ظاہر ہے کہ شہرام کو زینیا پہ مزید غصہ آئے گا۔ اور ناظرین، مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے شہرام کے ہاتھ اچانک وہ چھوٹے بچے کی تصویر لگی ہے نا بیڈ کے نیچے سے، یوں ہی زینیا کی پریگنینسی کی اور ڈی این سی کی فائل بھی کسی دن شہرام کے ہاتھ لگ جائے گی۔ شہرام جو پہلے ہی زینیا سے کافی خائف ہے، جب اتنی بڑی بات اسے پتہ چلے گی تو بس یہاں پر شہرام کی برداشت جواب دے جائے گی۔ شاید شہرام زینیا کو باقی سب غلطیوں کے لیے کبھی آگے چل کے معاف کر بھی دیتا، لیکن اپنے ہونے والے بچے کا نقصان شہرام کی برداشت سے باہر ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب شہرام فیصلہ کر لے گا کہ میں مزید زینیا کو اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتا۔ یوں زینیا اور شہرام کا رشتہ آخر اپنے اختتام کو پہنچے گا اور زینیا ہمیشہ کی طرح اپنے اس نقصان کی ذمہ داری بھی فریال پر ڈال دے گی، اور پھر جب زینیا اور سیرت کو پتہ چلے گا کہ فریال کی شادی بہت اچھی جگہ پہ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے ان دونوں ماں بیٹی سے برداشت نہیں ہوگا۔ لیکن زینیا جب فریال کا ہونے والا رشتہ خراب کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ فریال کے فائدے میں ہی جائے گا، کیونکہ آگے چل کے لگتا یہی ہے کہ فریال اور شہرام ایک ہونے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ رشتہ کسی مجبوری کے تحت جڑے، لیکن آگے چل کے یہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے لگیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔